مختصر انداز میں روشنی ڈالیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں سننے کی توفیق اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقرن فی بیوتکن. سامعین کرام، دینی میٹھے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین سب سے پہلے حمد و ثنا کا مستحق ہے کہ ہم اس کی تعریف اور توصیف کریں، کیونکہ اس نے ہماری تمام لغزشوں کے باوجود بھی اپنی رحمت خاص ہم پر نازل کی ہے کہ ہم کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کیا ہے، اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہم کو سرفراز کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں ابھی یہ موقع دیا ہے کہ جب تک ہمارے جسم میں روح باقی ہے، سانس چل رہی ہے، زندگی کی بقا موجود ہے، اپنے رب کو راضی کر سکیں، اپنے نامہ اعمال کو بوجھل کر سکیں، اور ان الفاظ کے ذریعے، ان کاوشوں کے ذریعے، ان تھکان کے ذریعے، ان محنتوں کے ذریعے جس سے رب راضی ہو سکتا ہے اس کو انجام دینے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین کے احسانات کے بعد، اس کی توفیق کے بعد میں آپ تمام حضرات کا اور خاص طور پر محمدی مسجد باہلی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع عنایت کیا ہے کہ آپ کے درمیان کچھ دل کی باتیں آپ سے شیئر کر سکوں، تقسیم کر سکوں آپ کے ساتھ. اور ان تمام حضرات کا بھی سن کر خوشی ہوئی کہ الحمدللہ دور دراز سے احباب بھی یہاں تشریف لائے ہیں، اور الحمدللہ یہاں پر ہمارے نوجوان حضرات بھی موجود ہیں بزرگ شخصیات کے ساتھ. سامعین کرام، زیادہ لمبی تمہید بنانا مقصود نہیں ہے. ہمارے معاشرے کی جو بنیاد ہے، آپ نے کچھ باتیں اب تک تمہیدی طور پر سن لی ہیں جن کا تعلق مرد اور عورت دونوں کے اوپر ہے، اور دونوں کی ذمہ داری اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے. اسی لیے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس تعلق سے جو کتاب لکھی ہے اس میں اشارہ کیا ہوا ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں کے برابر یا مردوں سے کچھ زیادہ ہے. اگر ایکول بھی مان لیتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح سے مردوں کی ذمہ داری ہے. اب ان کی تعداد کو سدھارنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے، ان کے درمیان ایک ریفارمر کے طور پر کام کرنے کے لیے انہی کے جنس کا کوئی شخص چاہیے، خاتون چاہیے. لیکن اس کے بعد بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم گارجین کے طور پر مرد حضرات ہونے کے ساتھ ساتھ اس موضوع کے تحت ہم سنیں، اور اپنے گھر میں موجود بچیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ اور دیگر خواتین جو ہم سے جڑی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ایک دینی تعامل اور ایک بہترین معاملہ قائم کرنے کی کوشش کریں. اس کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ صحیح ترغیب و ترغیب کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الا کلکم راعٍ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ سائل کل راع. اللہ تعالیٰ ہر سائل سے پوچھنے والا ہے. ام استرعاہ حفظ ام ضیع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک سے اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے. ان اللہ سائل، پوچھے گا اللہ رب العالمین ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھے گا، کیا اس نے اس کو ضائع کیا یا اس کو برباد کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اسی طرح سے بخاری اور مسلم اور دیگر حدیثی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث ہے کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے الا، پہلے تو عربی کی یہ جو تعبیر استعمال کی جاتی ہے توجہ کو اپنی طرف لینے کے لیے کی جاتی ہے.
کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. ہر ایک شخص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھا جائے گا. الرجل راع علی اہل بیتی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی جو مرد حضرات ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اوپر نگرانی کریں. جس طرح راعی کس کو کہتے ہیں؟ جو جانوروں کو چرانے والا ہے، نگراں کرنے والا ہے، نگرانی کرنے والا ہے. ٹھیک اسی طرح سے مرد حضرات بھی ہیں جو اپنے گھر کے اوپر آبزرویشن کرتے ہیں، نگرانی رکھتے ہیں کہ ان کے گھروں میں کس کی آمد ہے، کون آتا ہے اور کون جاتا ہے. یوں ہی آزادی سے کسی کو آنے جانے کی اجازت، کسی کو گھروں میں تاکنے اور چھانکنے کی اجازت، محارم اور غیر محارم کا فرق، یہ ساری چیزیں اس کی تفریق ختم نہیں کرتے ہو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد اگر آپ غور کریں اسی حدیث کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأة راعیۃ علی اہل بیتی علی بیت زوجی و ولدی. اور کما قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی طرح عورت بھی اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے. آدمی گھر میں موجود نہیں ہے، شوہر گھر میں موجود نہیں ہے، تو اس کے بعد اس کے ہر ساز و سامان کی اپنی عزت و آبرو کے ساتھ شوہر سے جڑی ہوئی ہر چیز. بلکہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کا اور اضافہ کیا، وَوَلَدِهِ، کہ اس کے جو شوہر کے بیٹے ہیں، اس کے جسم کے جو حصے ہیں، اس کی اولادیں ہیں، اس کی ذمہ داری بھی خواتین کے اوپر ہے، بیویوں کے اوپر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے. اور ماں جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پہلی درس گاہ ہے، اس کی گود پہلی تعلیم گاہ ہے. یہ اتنا مشہور معاملہ ہے، یہ اتنا ہی زیادہ اس میں ہم کہیں نہ کہیں کوتاہی ہم کو نظر آتی ہے. ہم اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس سلسلے میں لاپرواہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم اس میں دھیان دینے کی کوشش نہیں کرتے. ہم آپسی خانہ جنگی کے اندر مبتلا ہیں، باہم دست و گریباں ہیں. لیکن اس کا نقصان جو آنے والی نسلوں کے اوپر پڑ رہا ہے اس پر ہماری توجہ نہیں ہے. اور معاف کیجئے گا، جو ایک زمانہ تھا کہ اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ لڑکوں کا تعلق والدین کے ساتھ صحیح نہیں ہے، تدریس سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارے سامنے ایسے کئی واقعات سننے میں آتے ہیں. کم سے کم 5 سے 10 سال پیچھے جائیں تو اب ایسے واقعات خواتین کے ساتھ ساتھ بچیوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں، بوائز کے ساتھ ساتھ گرل سے بھی جڑے ہوئے ہیں کہ اس طرح کے واقعات اللہ ماشاء اللہ کوئی بچی اگر محفوظ ہے اللہ رب العالمین اس کو توفیق دے. لیکن ایسے واقعات اب بچیوں کی طرف سے بھی سننے میں آتے ہیں جو بازو کبھی سپورٹ کے لیے ہوا کرتے تھے، جو تنگ جایا کرتے ہیں، جو آنکھیں تنگ جایا کرتی ہیں. صرف بچوں کا معاملہ نہیں، اب بچیاں بھی اس میں شامل ہو چکی ہیں. اور اس کے بعد فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن، اس کی یہ جو نئی وبا چلی ہوئی ہے، حالانکہ اس کا تعلق پرانا ہی ہے، لیکن الفاظ کی تغیر اور تبدیلی کے ساتھ اس نے ذہنوں کو اور مربوط کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد اپنے رائے کے اظہار کے لیے پہناوے کے اندر ہم نے اچھے دین دانوں کو دیکھا ہے. اب تک وہ بچی ٹھیک تھی، صحیح سالم تھی، لیکن تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد، روشن خیالی عصری تعلیم حاصل کرنے کے بعد، جہاں مخلوط نظام ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے جس مکس کلچر کو اپنانے سے منع کیا ہوا ہے اس کی قباحت ختم ہونے لگتی ہے. اور اس کے بعد اس میں موجود رہنے والے دیگر احباب پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ہم کو حکم دیا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اسی طرح کے احکام اللہ رب العالمین نے اور بھی دیے ہیں کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا مقصد ہے اللہ رب العالمین کا اس طرح کا کام دینے کا، اس طرح کے حکم نافذ کرنے کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سنگت کا خیال رکھنا سخت ضروری ہے. ہماری یہ جو خواتین ہیں، ہماری جو یہ نسلیں ہیں، ان کا تعلق کن لوگوں سے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کین آبزرویشن کرتے تھے، اتنی باریکی سے دیکھتے تھے کہ کون ہماری خواتین سے ملنے آ رہا ہے اور کون نہیں. کسی کے بارے میں معلوم پڑ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. ایک ایسا شخص جو نہ مرد ہے نہ عورت، اس نے کہا کہ کسی خاتون کی تعریف کی. اس نے کہا کہ جب وہ آتی ہے تو اس کے 4 سلوٹیں ہوتی ہیں. یہاں پر اس نے اس کے جسم کی تعریف کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو یہاں سے نکال دو، یہ ہمارے گھر کے اندر نہیں آنا چاہیے، ہمارے ماحول کے اندر نہیں رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے افکار کی حفاظت ہو سکے، ہمارے گھروں کی حفاظت ہو سکے. لیکن آج ہمارے ہاتھوں میں جو ٹی وی موجود ہے، گھروں کے ٹی وی کی بات نہیں کر رہا، ہاتھوں میں جو ٹی وی موجود ہے، اور اس کے بعد جو نئی وبا سوشل سائٹس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے ذہنوں کو خراب کرنے پر آمادہ ہے، اس سے کتنی بڑی بغاوت کا سلسلہ جاری ہے. ہم آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے. جب اس کی آگ ہمارے گھر تک پہنچتی ہے تب ہم کو معلوم پڑتا ہے بہت لیٹ ہو چکا. کتنے ایسے لوگ ہیں
جو دینی وقار کو، دینی ماحول کو، دینی جذبے کو اہمیت نہیں دیتے۔ ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ ان کی کمپنی میں ایک خاتون کام کرتی ہیں مسلم، اتنی بے راہ روی کا معاملہ ہے، ان کا تعلق، وہ تھوڑی اخلاق سے بگڑ گئی، اس کا کسی غیر مسلم سے تعلقات اس کے قائم ہونے لگے۔ اس ساتھی نے اس کو منع کیا تو اس نے کہا کیا فرق ہے، ہم دفنائے جاتے ہیں، وہ جلائے جاتے ہیں، بس یہی تو فرق ہے۔ یہی تعلیم کا حصہ جو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی نسلوں کے ذہنوں کے اندر نافذ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تھی، کیا اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات پر ابھارا ہے کہ ہم اپنے نسلوں کو ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، ان کو دین سکھانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما النساء شقائق الرجال، عورتیں جو ہیں وہ مرد کا حصہ ہی ہیں۔ اسی لیے علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ نے اور دیگر علماء کرام نے، علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اے نظائرهم وامثالهم كأنهن شققن منهم ولأن حواء خلقت من آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت میں بیان کیا ہے کہ وہ ان کی مثالیں اور ان کے نظائر ایسے ہی ہیں جیسے وہ ان کا ٹکڑا ہے، ان کا حصہ ہے، جیسے کہ حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مرد سے پیدا کیا تھا۔ اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ کالنصف من الرجل، جیسے وہ مرد کا آدھا حصہ ہیں، تو اس کے بعد ان کی ذمہ داری بھی اسی طرح بڑھ جاتی ہے کہ جو اس سے پہلے کی خواتین نے اسلام کی تبلیغ میں، ماحول کے سدھارنے میں، گھروں کے سدھارنے میں، نسلوں کے سدھارنے میں، عقیدے کے فیلڈ میں، تعلیم کے فیلڈ میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فیلڈ میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے تھے، اس طرح کی تاریخ کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے پہلے جو گزری خواتین ہیں ان لوگوں نے کیا قربانیاں دی ہیں، کس طرح کے کارنامے انجام دیے تھے۔ جب تک اس طرح کی خواتین ہمارے ماحول میں زندہ تھی، ان کے دلوں میں اسلام زندہ تھا، انہوں نے اپنے آپ کو دینی تعلیمات سے جوڑ کر رکھا تھا، دینی تعلیمات ان کے یہاں اصل تھے، باقی دوسری ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی تھیں۔ اللہ رب العالمین کا دین لوگوں کے درمیان عام تھا، لوگ اس کو اپنائے ہوئے تھے اور آنے والی نسلیں اس طرح تیار ہوا کرتی تھیں، لیکن اس کا نقصان بعد میں آج ہم اٹھا رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزم رجلها فتم الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک صحابی سے کہ جاؤ ان کے قدم کو لازم پکڑو، اور کیونکہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میں جانتا ہوں، میں ایسے خواتین کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ان اسلامی ماں اور بہنوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جن کی 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں ہیں، یا جن کی 2 بیٹیاں ہیں یا جن کی 2 بہنیں ہیں، انہوں نے ان کا فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اور اسی طرح سے انہی ماں اور بہنوں کے تعلق سے، بیٹیوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ فَأَدَّبَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ وَزَوَّجَهُنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بہنوں کے ساتھ یوں ہی نہیں رہتے، بلکہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ذمہ داری بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ گارجین ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد سماج میں دوسرے نمبر پر ہمارے دعوتی مشن میں وہ بھی برابر ہیں، ان کی بھی ذمہ داری اسی طرح نافذ ہوتی ہے جس طرح سے مردوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَدَّبَهُنَّ، ان کو ادب سکھاتے ہیں، ان کو تمیز سکھاتے ہیں، ان کو بات کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، ان کو دوپٹہ کہاں رکھنا ہے یہ سکھاتے ہیں، انہیں کیسے تمیز کے ساتھ چلنا ہے یہ سکھاتے ہیں۔ قرآن نے اٹھنے بیٹھنے کا، چلنے پھرنے کا، گھر سے باہر نکلنے کا اسلام نے کون سا طریقہ سکھلایا ہے، وہ اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ گھر سے نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے، کسی سے بات کرنا ہے تو کیسے بات کرنا ہے، یا پھر لوگوں نے آج اس جدید دور میں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے ان سوشل سائٹس کا ذریعے، یا پھر اس چھوٹی سی دنیا کے اندر جو اب پورا سمٹ کر ایک ہاتھ کے اندر آ گیا ہے، مختلف کلچر کو اپنا کر اپنے اندر بدلاؤ کرنے کی، اپنے گھریلو مسائل کے اصلاح کرنے کی، اپنے افکار کا مظاہرہ کرنے کی اور اپنی تربیت کی اصلاح کا ذریعہ اس کو بنا لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا فَأَدَّبَهُنَّ، وہ ان کی اصلاح کرتے ہیں، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور اس کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیتے، ان کا نکاح بھی کراتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مردوں کے لیے جو اپنی بیٹیوں کے
ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے لیے جہنم سے آڑ ہے، رکاوٹ ہے. اور ایک تیسری روایت ہے صحیح ترغیب و ترہیب کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 3 کا ذکر کیا، 2 کا ذکر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی ایک بہن یا بیٹی ہو تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ ان کے ساتھ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہی معاملہ ہے. سامنے کرام کتنی عظیم نعمت ہے ہمارے پاس کہ ہم اگر ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں تو آخرت تو ہماری سنورتی ہے ہی، ہماری دنیا بھی سنورے گی، ہمارا ماحول بھی سنورے گا. ہمیں ایسے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت، ہمیں ہمارے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور ایک ایسے معاشرے کی تعمیر اور ایک ایسا معاشرہ کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے، بنانے کی ضرورت ہے جہاں پر دینی اقدار زندہ ہوں، جہاں پر دینی باتوں کو، دینی شعار کا مذاق نہ اڑایا جاتا ہو، جہاں پر اچھی چیزوں کا سپورٹ ہوتا ہو، جہاں پر ہماری بہنیں اگر گھر سے باہر نکلیں تو حجاب کا خیال کرتے ہوئے نکلیں. آج میڈیا کے اندر دیکھو، صرف ایک چھوٹی سی چیز کو اپنانے کے بنا پر، ایک چھوٹی سی چیز کو اپنانے کے بنا پر، کیا اس سے پہلے حجاب کے اپنانے والے موجود نہیں تھے؟ کیا حجاب کے بارے میں اس سے پہلے کبھی باتیں نہیں کی گئی؟ کیا حجاب کے بارے میں اس سے پہلے کبھی مخالفت نہیں کی گئی؟ کیا حجاب کے بارے میں کبھی اس سے پہلے جواب نہیں دیا گیا؟ لیکن جس دلیری کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ سیاسی پہلو کو سائڈ میں رکھا جائے، اسلامی اقدار کو اپنایا گیا اور اس کو پریزنٹ کیا گیا، لوگوں کے دلوں میں کہیں نہ کہیں اس کی چھاپ پڑی ہے، لوگوں کے دلوں میں کہیں نہ کہیں اس کی اہمیت جاگی ہے. اور آج مخالفت کرنے کے بجائے ہم کو چاہیے کہ یہ ماحول پیدا کیا جائے کہ ہماری بہنوں کے اندر یہ فکر پیدا ہو جو حجاب سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتی ہیں، جن کا حجاب پہن کر سانس گھٹتا ہے، جن کو یہ فیلنگ آتی ہے اور ایکسپریشن دیتے ہیں کہ اگر ہم حجاب پہنتے ہیں، باندھتے ہیں تو ہماری سانس گھٹنے لگتی ہے، دم گھٹنے لگتا ہے. اگر ایسی حالت میں دم گھٹتا بھی ہے تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم اس فکر کو دور کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے ویسٹرن کلچر کے ذریعے سے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوتے جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا جو اس طرح کی چیزوں کو اپناتے ہیں، جو مردوں کی طرح بننا چاہتی ہیں، ان کو یہ چیز کیسے معلوم پڑے گی؟ یہ ان کے درمیان اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رب العالمین نہیں دیکھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس میں سے ایک ایسی عورت جو مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہے، اس کا پہناوا مردوں کی طرح ہے، اس کا چلنا مردوں کی طرح ہے، اس کا بولنا مردوں کی طرح ہے، اس کے بات کرنے کا انداز مردوں کی طرح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت اللہ رب العالمین اس سے بات نہیں کرے گا. اور اسی طرح سے ہم گارجین ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری بیٹی سے کس کے تعلقات ہیں، ہمارے گھر میں جو خاتون ہے اسے ملنے کے لیے کیسی عورت اور کیسے مرد آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح کا بے غیرت آدمی ہے، دیوس آدمی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ورڈ یوز کیا ہے، ایسا آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. اس کے بعد کتنے مسائل ایسے پیدا ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم نے سنا ہے کتنے ایسے واقعات کہ کتنے ایسی مسلم بچیاں ہیں جن کے تعلقات غیر مسلمین کے ساتھ ہو گئے، اور اس کے بعد اولاد ہونے کے بعد اس نے اس کو بیماری کی حالت میں چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر حالت اور گمبھیر ہو گئی اور سخت ہو گئی، کوئی پرسان حال نہیں تھا. اس طرح سے اور بھی 2-3 واقعات موجود ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، ہم اپنے گھروں کو دین سے جوڑنے کی کوشش کریں، ہماری ماں اور بہنوں کے اندر وہ دینی اقدار اور دینی جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، تبھی اصلاح پیدا ہوگی، تبھی سدھار آئے گا. اور ان خواتین نے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کے واقعات بار بار ان کے سامنے بیان کیے جائیں، انہیں تابعین اور اسی طرح سے جو نیک بزرگ خواتین گزری ہیں ان کے واقعات پڑھانے کی، ان کے سامنے ورد کرنے کی اور اس کا ذکر کرنے کی کوشش کی جائیں، صحابیات کے واقعات ان کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائیں، تو انشاءاللہ ہمارے مشن میں مزید ترقی ہوگی اور ان کے جو افکار ہیں ان کے اوپر حاوی نہیں ہونے پائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے حقوق بتلائے تھے، ان کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. تو لوگوں کو، خواتین کو ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ ان کے حقوق کی حق تلفی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے مسلم مردوں کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ خواتین کے ساتھ اچھے تعلقات، اچھے معاملات کے ذریعہ میری وصیت کو قبول کرو. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اسی طرح سے معاملہ اور ڈیلنگ کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 71 کے اندر اس بات کا حکم دیا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہ ایک دوسرے کے ایمان میں ایمانی دوست ہیں،
ایمان والے دوست ہیں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں. جب بھلائی کا حکم دینا ہے تو وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، جب برائی کا حکم دینا ہے تو وہ برائی سے روکتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. اور اسی طرح سے وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنی رحمت کو نازل فرمائے گا. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے وقرنا فی بیوتکن کی مشہور آیت کے ذریعے سے ان کے دائرۂ کار کو محدود کر دیا ہے. یوں ہی سڑکوں پر گھومنا، آوارہ گردی کرنا اور ویسٹرن لباس کو پہن کر اسلام کا مذاق اڑانا کتنی عجیب سی بات ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں فرمایا کہ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. گھروں کو لازم پکڑو. دو دائرے کار ہیں، ایک اندرونی حصے کا ہے، گھر کے اندر کا ہے، دوسرا گھر کے باہر کا ہے. گھر کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی ذمہ داری یہی رکھی ہے کہ وہ صرف گھر کے اندر رہیں. وہ گھر کی ملکہ ہیں. گھر کی تنظیم میں، گھر کی ترتیب میں، اس کو بنانے میں، سنوارنے میں، آنے والی نسلوں کی دیکھ ریکھ میں، اپنے شوہر کی اولاد کی تربیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی. اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری دی ہے. اور کیا فرمایا اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. یہ اپنے گھروں میں رکی رہیں اور زمانے جاہلیت میں جس طرح لوگ بند سنور کر، پتلے دوپٹے اوڑھ کر، بالوں کو کھڑے کر کے، چوٹیاں کھڑی کر کے گھومتی تھی، اس طرح مارکیٹ میں نہیں گھومنا ہے. خوشبو لگا کر بازو سے نہیں گزرنا ہے. جو زمانے جاہلیت کا انداز تھا وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں گی. اور اسی طرح سے گھروں میں رہ کر کیا کرنا ہے؟ موبائل یوز کرنا ہے، یوٹیوب دیکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کس چیز کو دیکھنا ہے؟ سیریل دیکھنا ہے. ہمارے گھریلو مسائل کا سولوشن ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ سیریلوں میں ڈھونڈتے ہیں ہمارے گھر کے خواتین. اور اسی طرح سے کچھ ایسی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے، جہیز کی مخالفت سب کرتے ہیں، لیکن اس میں کتنا رول ہوتا ہے. اور دنیا کے جو دیگر رسم و رواج ہیں، خرافات ہیں، اس میں کتنی مشارکت ہوتی ہے. دنیا کے اور دیگر فتنے ہیں، اس میں کتنی مشارکت ہوتی ہے. اس میں بھی مخالفت کرنے کی ضرورت ہے. اس میں اللہ رب العالمین کا وہ جو قاعدہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ بھلائی پر مدد کرنی ہے، برائی سے رکنا ہے، باز آنا ہے. اللہ رب العالمین نے عورتوں کو حکم دیا کہ واقمن الصلاۃ، گھر میں رہیں گی تو ان کو نماز کے قیام کا دھیان دینا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی اطاعت کرنی ہے. اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ان کو پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کے اوپر غلط نظریں جو اٹھنے والی ہیں، غلط آوازیں جو اٹھنے والی ہیں، اور ان لوگوں کے دلوں میں جن کے دلوں میں میل کچیل پل رہا ہے، اس سے وہ محفوظ رہیں، پاک دامن رہیں، صاف ستھری رہیں. اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر کر کے، ان کے حالات کے بارے میں ذکر کر کے ان کی اصلاح فرمائی ہے. اسی لیے آپ نے ایک اور بات، ایک حدیث سنی ہوگی ابھی تھوڑی دیر پہلے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب کا ذکر موجود ہے، مردوں کا ذکر موجود ہے، خواتین کا ذکر موجود نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی ذکر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرہ واجرا عظیما. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر مسلمان مردوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کے پیش نظر ان خواتین کا ذکر جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی ہیں، جن کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت زندہ ہے، جو دینداری کو پسند کرتی ہیں، جو اسلام کے اقدار کو پسند کرتی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر مسلمان مردوں کے ساتھ کیا اور یہاں پر اس کے ذریعے سے ان کو ابھارا ہے کہ وہ مزید اسلام کے اقدار کی طرف پلٹیں. اور اسی طرح سے وہ بہنیں جو اسلامی معلومات سے اور اسلامی شعار سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتی ہیں، ان کو اس کے ذریعے سے راغب کرنے کی کوشش کریں، ان کو شوق دلائیں. کیا کہا اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، اسی طرح سے جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے مرد اور رجوع کرنے والی عورتیں، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے راستے میں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے مرد اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی عورتیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں.
اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ذکر کیا جو مرد اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہی خواتین جو اس کا خیال کرتی ہیں، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بہت زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ رب العالمین نے ان 10 صفات کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ بہت آسان نہیں ہے جنت کو حاصل کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ بے نقاب گھومنا بہت اچھا لگے گا، بہت خوشبو لگا کر مہک کر سنور کر بن کر تیار نکلنا، یہ چیز آسان لگے گی، اور اس کو چھوڑنا تکلیف دہ لگے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی چھوٹی سی لالچ کی قربانی کے بدلے ایک ایسی عظیم جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ کیا جنت اتنی ہلکی ہے کہ ہم سوتے رہیں، ہم غافل رہیں، دعوتی کام سے بھاگتے رہیں، اپنی ماں اور بہنوں کے خلاف پیٹھ پیچھے شکایت کرتے رہیں، ان کے درمیان اصلاح کی کوشش نہ کریں، دوسری بہنوں کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اس کے عوض اللہ رب العالمین جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں گے تو ہم کو کہے گا یہ لو جنت تمہارے لیے ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، ہمیں لوگوں کے تانے سننے ہوں گے، ان کو پیار سے حکمت سے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ کوشش کرنی ہوگی، نوجوانوں کو اس طرح راغب کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح کی بہت ساری روایتیں بیان فرمائی ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے اندر غور کرنے کی کوشش کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خاتون کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ سعادت مند ہے، ایسی خوش نصیب خوش قسمت ہے وہ عورت جو الزوجۃ الصالحہ، جو نیک عورت ہے، ٹھیک ٹھاک عورت ہے، جس کے یہاں دینداری پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ عورت بری ہے، بد زبان ہے، بد خلق ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بد خلق شقاوت والی ہے، اچھی عورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ابھارا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف غور کریں۔ ایک موقع پر عید کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے کہا کہ تم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرو، کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ خواتین نے کہا کہ ایسی کیا وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری اکثریت جہنم کے اندر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تکفرن اللعن و تکفرن العشیر، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بہت زیادہ لعن طعن کرنے والی ہو، ملامت کرنے والی ہو، اور اسی طرح سے اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے والی ہو، شوہر کی نافرمانی کرنے والی ہو، اس کی بات کو نہ ماننے والی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے تم بہت زیادہ جہنم کے اندر جاؤ گی۔ تو ان باتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذهب للب الرجل الحازم من احداكن یا معاشر النساء۔ یہاں پر ایک جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تم ناقص عقل ہو، تمہارے یہاں پر ناقص عقل پائی جاتی ہے، یعنی تمہاری گواہ کی جو ہے گواہ کے معاملے میں تمہارے یہاں کمی پائی جاتی ہے، لیکن تمہارا عقل کا معاملہ یہ ہے کہ تم اچھے عقل مندوں کی عقل کو کھینچ لیتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ اور دیگر شارحین حدیث نے کہا ہے کہ یہاں پر خواتین کی اس تاثیر کی طرف، امپیکٹ کی طرف اور ان کے اس کھنچاؤ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کا فتنہ کتنا تیز ہے کہ لوگوں کی عقلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ جب ان کے اندر اتنی صلاحیت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے تو ان کو اچھی چیزوں کی طرف کیوں نہیں کھینچتی ہیں وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، تہجد کی جو مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ کتنے اللہ رب العالمین رحم کرے اس مرد کے اوپر جو اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنی خاتون کو جگاتا ہے، نہیں اٹھتی ہے تو پانی کے چھینٹے مار کر جگاتا ہے۔ پھر یہی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ وہ خاتون اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، شوہر کو اٹھاتی ہے، نہیں اٹھتا ہے تو اس کو پانی مار کر چھینٹے مار کر اٹھاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ چیز، یہ خاتون کام کر سکتی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت رکھی ہے اصلاح کی، بہت اہم کام ہے، اور مرد اور عورت کے اوپر دونوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، لیکن عورتوں کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہوگا اور اس فیلڈ میں اس کو اپنانا ہوگا، آنا ہوگا، جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے اندر صلاح اور اصلاح کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے انعام کے طور پر سورہ غافر میں اور دوسری صورت میں اس کو بیان کیا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے جن کے اندر اصلاح پائی جائے، جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان کے اندر پہلے صلاح اور تقویٰ پایا جانا ضروری ہے، اللہ رب العالمین سے ڈر اور پرہیزگاری کا پایا جانا ضروری ہے۔ ہم سدھارنا چاہتے ہیں، سب کو سدھارنا چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو سدھارنا چاہتا ہے، لیکن خود کو سدھارنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اگر ہم خود کو سدھارنا شروع کریں تو انشاءاللہ اپنے آپ ماحول ضرور سدھر جائے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
دوسری جگہ پر بھی ایسے شخص کے بارے میں بیان فرمایا ہوا ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی عورتیں خوش نصیب ہیں جو اپنے شوہر کو خوش کر لیتی ہیں، جو اپنے شوہر پر کنٹرول کرتی ہیں اور ان کو ہمیشہ خوش کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہم اور دیکھیں تاریخ روایات کے اندر تو ہمارے سامنے اسماء بنت یزید کا واقعہ موجود ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایمانی اہمیت کو اور وقار کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب ان کے سامنے ایک صحابی آئے اور اسماء بنت یزید نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام خواتین کی طرف سے آپ کی طرف نمائندہ بنا کر بھیجی گئی ہوں، ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے دیگر کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم ان کے اندر حصہ نہیں لے پاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو سن کر ان کی پذیرائی کی تھی، ان کی تعریف کی تھی اور شوق دلایا تھا اور ان کی ہمت افزائی کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جو کام گھروں پر رہ کر کرتی ہو اس کام کو کرتے رہو، اللہ رب العالمین وہی ثواب جو مردوں کو دیتا ہے وہی ثواب تم خواتین کو بھی دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور بہنوں کا جو دائرہ کار تھا اسی میں باقی رہ کر ان کو کام کرنے کی اجازت دی تھی، اور اگر جنگ میں ضرورت پڑتی علاج کے لیے خدمت کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا ثبوت موجود ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس طرح کی دیگر صحابیات نے جنگ میں شریک ہو کر جنگوں کا علاج اور اس میں خدمت انجام دی تھی۔ اسی طرح سے اگر ہم مزید غور کریں تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، ان کی طرف مائل ہو گئے تھے، لیکن ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدے کی قیمت کو بتلانے کے لیے، اسلام کی وقت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے اس پیغام کو ٹھکرا دیا تھا اور ان سے یہ بات کہی تھی کہ تم کافر ہو، تم اسلام والے نہیں ہو، تم میرا اور تمہارا کیسے سمبند بن سکتا ہے، کیسے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ بعد میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے اور ان دونوں کے درمیان کی جو چیز مہر بنی تھی وہ صرف حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ہی مہر بنا تھا۔ یہ چیز ہم کو کیا سمجھاتی ہے، کیا بتلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں یہ کمی موجود ہے۔ آپ کے سامنے آل یاسر کے خاندان کا واقعہ بھی موجود ہے کہ جو اسلام کے اندر سب سے پہلی شہیدہ خاتون تھی، کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام کے نام پر اپنی قربانی دی۔ وقت کا ابو جہل وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی ماں کو برہنہ کر کے ان کے ساتھ ان کو برہنہ کر کے اور ان کے والد کے سامنے ان کی ماں کو شہید کر دیتا ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے ایک اونچا نمونہ ان کے سامنے پیش کیا اور اسلام سے نہیں پلٹی۔ یہ کیا بتلاتا ہے؟ اسی طرح سے مزید اگر ہم غور کرنے کی کوشش کریں اور واقعات کو کھنگالنے کی کوشش کریں تو ہمارے سامنے اس طرح کے اور بھی واقعات مل جائیں گے۔ ایک مشہور واقعہ ہے جس کو بیان کر کے میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں گئے، اور معراج کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مشک کی طرح خوشبو کو محسوس کیا۔ انہوں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ فرعون کی بیٹی کو جو کنگھی کرنے والی ایک خاتون تھی اس کی طرف سے اور ان کی اولاد کی طرف سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ امام احمد شاکر رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، شعیب ارناؤوط نے بھی اس کی تحسین کی۔ تو وہاں پر انہوں نے اس کو بیان کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بیان کیا کہ یہ فرعون کے بیٹی کو کنگھی کرنے والی وہ خاتون کی طرف سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ واقعہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا کہ ایک موقع پر جب وہ اس خاتون کا بال سنوار رہی تھی، اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی گر جاتی ہے، وہ جھک کر اس کو اللہ کے نام سے اٹھاتی ہے، بسم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوئے اللہ کے نام کے ذریعے سے۔ اس فرعون کی بیٹی نے کہا کون سا اللہ؟ میرے والد کی بات کر رہی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اس اللہ کی بات کر رہی ہوں جو میرا اور تیرے ابا کا بھی رب ہے، تیرے والد کا بھی رب ہے۔ تو اس بات کو اس نے دھمکی کے طور پر کہا کہ کیا میں والد کو اس چیز کی خبر دے دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، شوق سے آپ خبر کر دیجیے۔ اس کے بعد فرعون بلاتا ہے اور اس خاتون سے کہتا ہے کہ اسلام سے پلٹ جاؤ، اسلام چھوڑ دو۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔
اس کے بعد اس نے روایت میں موجود ہے کہ تانبے کا گائے اس کو جلایا اور اس میں دھمکی دی کہ تمہاری اولاد کو اس کے اندر میں پھینک دوں گا، اب پلٹ جاؤ. تو اس نے کہا کہ یہ نہیں کر سکتے، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے ہم. انہوں نے کہا کہ ایک درخواست ضرور ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم اپنی حرکت سے باز نہیں آنے والے ہو، تم مجھے زندہ نہیں چھوڑنے والے ہو. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید. کیا گناہ ہے؟ صرف میں نے اللہ رب العالمین کا نام لیا ہے، یہی جرم ہے. صرف اللہ کے نام پر لوگ بخشے نہیں جاتے، میں جانتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک کام ضرور کرنا. ایک کام یہ کرنا کہ جلانے کے بعد جو تم اپنی حرکت کر رہے ہو، مجھے اور میرے بیٹے کی لاش کو، میری ہڈیوں کو اور میرے بیٹوں کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں رکھ کر دفنا دینا. فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے لیے، آپ ہماری خادمہ ہیں، اتنا آپ کے لیے تو ہم کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد جلایا گیا. ایک بیٹے کو جلایا، دو بیٹے کو جلایا، تیسرے بیٹے کو جلایا گیا، چوتھے بیٹے کو جلایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لاسٹ میں ایک شیر خوار بچے کی باری آتی ہے. ماں سہم جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، غور کرنے لگتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی کئی بہاریں دیکھ لی ہیں، یہ دنیا، اس کی رونق میں نے دیکھ لی ہے، اب میں کیا کروں، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. میرے ہاتھ میں ایک دودھ پیتا بچہ ہے جس نے ابھی طفولیت کی زندگی، ابھی بڑے ہونے کی زندگی نہیں دیکھی، اس کے سامنے یہ دنیا کی حرکتیں ظاہر نہیں ہوئی ہیں، میں کیا کروں. اللہ رب العالمین نے ثبات قدمی کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس دودھ پیتے بچے کو بولنے پر مجبور کیا. بچہ بول اٹھا کہ ماں تو حق پر ہے، آگ میں کود جا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سب کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے ان کو جنت میں داخل کر دیا. آپ عقیدے کی فیلڈ میں دیکھو، تعلیم کی فیلڈ میں دیکھو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فیلڈ میں دیکھو، ہر جگہ ہماری خواتین کی تاریخ موجود ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکثرین روایات کے اندر موجود ہے. یعنی ایسے نریٹر، ایسے راویان جن سے بہت زیادہ روایتیں منقول ہیں، جن میں سے ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ ایک بیوی، ایک دیندار بیوی کسی گناہ کے راستے پر اپنے شوہر کو نہیں لے جاتی، اسے دین پر ثابت قدم کر رکھتی ہے، اس کی نیکیوں کے ذریعے سے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی ہے. حوالے نہیں دیتی، ابھی اتنے لاکھ لائے تھے اور اتنا اڑا دیے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر دیے، مصیبتوں پہ تم نے یہ کیا، مجھے یہ نہیں دیا. نعوذ باللہ، اس طرح کی روایت آپ کو نہیں ملے گی. ہمارے ماحول میں اصلاح کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو جڑنا ہوگا، اسلامی تعلیمات سے جڑنا ہوگا، صحابیات کے واقعات سے جڑنا ہوگا، تابعات کے واقعات سے جڑنا ہوگا، اور ایمان افروز ان واقعات سے جڑ کر پریکٹیکل فیلڈ میں آنا ہوگا. اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہماری طرح ان کے کندھوں پر بھی عائد ہوتی ہے، ان کو نبھانے کی کوشش کرنا ہوگا. اور میں ایک درخواست کروں گا ذمہ داران سے، ہر ذمہ داران سے، چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں. ہمارے یہاں یہ مسئلہ موجود ہے کہ ہماری مسجدوں میں، ہماری عبادت گاہوں میں خواتین آ سکتی ہیں، الحمدللہ یہاں یہ چیز موجود ہے. لیکن بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اس کا نافذ کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا باقی ہے. ہم کس سور کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ان کے لیے سہولت کا انتظام کیا جائے، کہ ہمارے پروگرام میں، ہمارے خطبوں میں وہ بھی برابر کے شریک ہوں، وہ بھی دین کی بات سیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے شکایت کی کہ آپ تو مرد حضرات کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے وقت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن ان کے لیے مقرر کر دیا. تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بڑھ کر اس طرح کے اوقات اور اس طرح کے سنہرے اوقات ان کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکیں. اور دوسری بات یہ کرنی ہے کہ ہم تعلیم کے فیلڈ میں جب اپنی بچیوں کا ایڈمیشن کراتے ہیں تو مقصد ہماری دعوت و تبلیغ بھی ہو. آج خواتین کے درمیان کام کرنے والے بہت کم موجود ہیں، یا پھر گارجین کی طرف سے اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ سے دوسری طرف ہماری بہت ساری سسٹرز بہنیں ہیں جو فیلڈ میں نکل کر تکلیف کرنے کی کوشش کرتی ہیں، کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو سرزد ہو جاتی ہیں جو ان سے واقع نہیں ہونی چاہیے. اس میں ہم سب برابر کے برابر گناہ میں شریک ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات پر غور کرنے کی اور خواتین کے درمیان اصلاح کی مہم کو مزید تیز کرنے کی اور اسلامی پیغام کو دنیا کے اندر عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ کو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ.